السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، صدق اللہ العظیم وصدق النبی الکریم الامین الحکیم۔ اس کو نا بالکل سادہ کر دیجیے، گین اور مڈ تھوڑی کھول دیجیے۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ اس نشست میں چند لمحے اللہ اور اس کے بالکل سادہ کر، ایکو وغیرہ بند کر دیں، چند لمحے اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر خیر میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ان چند لمحوں کو اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے دنیا اور آخرت میں رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنائے۔ عزیزان محتشم، میں نے سرنامہ کلام سے سورہ بقرہ، یہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن کا دوسرا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 177 کے الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی کیا ہے؟ نیکی کی تعریف کر رہے ہیں اللہ پاک۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ نہیں کہ تمہارا منہ مشرق کو ہو یا مغرب کو ہو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نیکی یہ ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ نہیں کہ تیرا منہ مشرق کو یا مغرب کو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تو اپنے رب پر ایمان رکھتا ہو، تیرا اپنے رب پر ایمان ہو۔ عزیزان محتشم، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان ہو۔ میرے اور آپ کے آقا جانی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی 3 علامتیں بتاتے ہیں۔ کتنی علامتیں؟ 3۔ پہلی علامت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرنا،
زبان سے اقرار کرنا یہ علامات ایمان سے ہے کہ بندہ رب کبریا کی ذات مقدس کا زبانی اعلان کرے کہ میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ ایمان کی شرط ہے، ایک علامت ہے۔ عزیزان محتشم، اس پر تو اگر میں جائزہ لوں، آپ جائزہ لیں، اگر ہم مشاہدہ کریں تو 100% ہمارے مسلمان اس بات پر قائم ہیں، اور ہر ایک اپنی اپنی زبان سے یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اور اس کے ایک ہونے پر بھی ایمان ہے، اور اس کے ہر جگہ ہونے پر بھی ایمان ہے، اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے اس پر بھی ایمان ہے۔ عزیزان محتشم، یہ تو اگر اس دائرہ کار کو لوں تو ہر مسلمان اس بات پر اقرار کر رہا ہے زبان سے۔ اور دوسری شرط اور دوسری علامت ایمان کی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تو ارکان پر عمل کرے، جو حکم جو امر اللہ نے تجھے کہے ان پر تو عمل کرے۔ ارکان پر عمل کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ عزیزان محتشم، اس پر بھی 20 30 40% لوگ مل جاتے ہیں جو ارکان کو پورا کر رہے ہیں، لیکن جو اصل ہے وہ تیسری علامت ہے، جس پر اگر جائزہ کرے تو ایک شعر یاد آتا ہے کہ ہمیں تو اپنے گردش حالات پہ رونا آیا، اے رونے والے تجھے کس بات پہ رونا آیا۔ تو عزیزان محتشم، بس وہ تیسری علامت اور اصل ایمان کی علامت وہ یہ ہے کہ تو اس دل سے یقین کرے، اس دل سے تسلیم کرے کہ اللہ ہے، اس دل سے تو تسلیم کرے۔ اس پر جھنگ والی سرکار نے کہا تھا، سلطان العارفین، کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا کلمہ کائی ہو۔ اور اقبال کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جب دل و نگاہ مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ آؤ عزیزان محتشم، ذہنشین کر لیجئے، جب تک یہ دل تسلیم نہ کر لے تو ایمان کامل نہیں۔ تو آؤ عزیزان محتشم، یہ تیسری شرط اور تیسری علامت اصل ایمان ہے۔ اب دو علامتیں تو ہم میں ہیں کہ میں اور آپ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، ارکان پر بھی چند لوگ عمل کرتے ہیں، لیکن دل سے تسلیم نہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ صاحبان محتشم، اگر دل سے تسلیم ہوتا، آج میں یہاں بیٹھا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے، اور یہاں سے نہ بھی کہوں تو یہ دل تسلیم کر رہا ہے کہ تم لوگوں میں ہو۔ ایمان سے اگر یہاں سے تسلیم ہو جائے، اس پر ایک مثال سے بات واضح کر رہا ہوں، اور مثال دینا یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اور میں قرآن سے بھی اس کی مثال دے رہا ہوں۔ مثالوں سے بات کرنا یہ میرے اور آپ کے رب کریم کی سنت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کے الفاظ ہیں، یہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 261 کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں مثالو، مثال ہے، یعنی مثال سے اللہ بات کر رہے ہیں۔ مثالو، مثال ہے، اللہ دینا، ان لوگوں کی جو ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں پھر ہوگا کیا جو میری راستے میں بانٹتے ہیں، کمثل حبۃ، ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، ایک دانے کی طرح ہے۔ ایک دانہ جب زمین میں ڈالا جائے، انبتت سبع سنابلا، ایک دانہ ڈالتے ہیں 7 بالیاں اگاتی ہیں۔
اللہ نے بات یہاں روکی نہیں. اللہ پاک کی شاہ فرماتے ہیں فی کلے سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے. یعنی اگر پنجابی وچ ترجمہ کریے نا، اللہ آندا تو میرے نا تے ایک دانہ تا دے، 700 دانہ میں تینوں دیواں گا. ہائے جی میں مٹی وچ تو دانہ سٹدا ہے نا ایک، تے میں 7 بالیاں اگانا، تے 7 بالیاں وچ 700 دانہ ہوندا ہے. فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی میں 100 دانہ، تو ایک دانے کے بدلے تیرا رب 700 دانہ عطا کرتا ہے. بات یہاں بھی نہیں روکی. اللہ کہتا ہے واللہ یضاعف، اور اللہ بڑھاتا جاتا ہے. کتنا بڑھاتا ہے؟ کہا یہ تجھے خبر نہیں. لے من یشاء، جتنا میں چاہتا. تو عزیزان محتشم اللہ پاک بڑھاتا جاتا ہے. واللہ واسع علیم، بے اور اللہ تمہارا وسعت والا ہے، وسعت والا ہے اور علیم ہے، جانتا ہے. عزیزان محتشم وہی رب کہہ رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لا، اور ایمان کی شرط کیا ہے کہ یہاں سے تسلیم کر. عزیزان محتشم ایمان سے اگر میرے ساتھ کوئی بندہ کھڑا ہو، میں اب مثالوں سے بات واضح کر رہا ہوں. میں دودھ میں پانی ملانا چاہتا ہوں، اب پانی ملاتے ہوئے بندہ پاس ہے. ایمان سے آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، میں بھی اپنے گریبان میں جھانک رہا ہوں. ایک طرف بندہ کھڑا ہے اور پانی ملانا چاہتا ہوں، دل نہیں کر رہا کہ ملاؤں، یہ کب جائے گا، اس کے انتظار میں ہوں کب ہٹے گا، کب نظر سے اوجھل ہوگا، یہ ہٹے تو پانی ملاؤں. کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھ رہا ہے، یہ میرے پاس ہے، میرے پاس موجود ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. میں پانی نہیں ملا رہا، ڈر رہا ہوں کہ اگر ملاؤں گا یہ بدنام کرے گا، لوگوں کو بتائے گا کہ یہ پیر صاحب جو بڑی تقریریں کرتے ہیں نا، یہ تو دودھ میں پانی ملاتے ہیں. ان کی تقریریں تو فضول گئیں، بیکار گئیں. بندے سے ڈرتا ہوں پانی ملاتے ہوئے کہ کہیں یہ دیکھ کر بدنام نہ کر دے، ذلیل و رسوا نہ کر دے. عزیزان محتشم میں اور سادہ کرنے لگا ہوں. میرے ساتھ میرا بھتیجا ہو جس کی عمر 8 سے 10 سال ہو، ابھی تھوڑا شعور رکھتا ہو، پراپر شعور بھی نہ ہو، ابھی شعور کی منزل کو نہ پہنچا ہو، میرے ساتھ ہو، بازار میں میں ہوں، میں کسی لڑکی کو نہیں دیکھوں گا، میری نظر میلی نہیں ہوگی، میں کہوں گا یہ میرے بھائی کو بتائے گا، یہ کہے گا آج چاچے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ابو کو ایسے ہی بات کر دی تو کہیں بچے سے بھی ڈر رہا ہوں. عزیزان محتشم ایمان اسی کا نام ہے کہ تو اسے اس سے تسلیم کرے. ایمان سے اگر اس پر ایمان ہوتا تو دودھ میں ملاوٹ نہ ہوتی، اگر ایمان ہوتا تو ماں کو دھکے نہ پڑتے، اگر ایمان ہوتا تو صاحبان محتشم غریب کی حق پہ ڈاکے نہ پڑتے، اگر ایمان ہوتا تو نظروں میں بے حیائی نہ ہوتی، اگر اس پر ایمان ہوتا کہ وہ ہر جگہ موجود ہے. وہ کہہ رہا ہے عزیزان محتشم، قرآن پاک کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تو ہو تمہارا رب وہیں ہوتا ہے. یہ بات نہیں روک رہا. عزیزان محتشم میں سورہ لقمان پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کا 31واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 34 کے الفاظ ہیں. یہ اس سورہ کے مطابق آخری آیت ہے. اللہ تمہیں کہاں دیکھتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ جس کے پاس ہے علم الساعہ، قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ وہ ہے جو پانی برساتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ وہ ہے جو ماں کے بطن میں بھی جانتا ہے کہ کیا ہے. یہاں بھی بات نہیں رکی. صاحبان محتشم آپ میری بولی دیکھ رہے، آپ میرا منہ دیکھ رہے، آپ میرے لبوں سے کلام سن رہے ہیں. اللہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھ رہا، وہ یہ دیکھ رہا ہے. سورہ احزاب کے الفاظ ہیں، یہ قرآن کا 33واں سورہ ہے. وہ کہتا ہے واللہ یعلم ما فی قلوبکم، بندے تا تیرا منہ تک دے پہ میں تیرا دل ویدا.
واللہ یعلم ما فی قلوبکم۔ عزیزان محتشم، آج میں بڑا تقریر کر رہا ہوں، خطاب کر رہا ہوں، واعظ و نصیحت کی باتیں کر رہا ہوں۔ عزیزان محتشم، آپ میرا منہ دیکھ کے کہیں گے واہ واہ کیا تقریر کی ہے، بھائی بلایا آپ نے بڑا اچھا کیا ہے، ایسے ہی بندے بلانے چاہیے۔ آپ تو منہ دیکھ کے باتیں سن کے پیار کریں گے، واہ واہ کریں گے، بلے بلے کریں گے۔ صاحب وہ یہ نہیں دیکھ رہا، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ایتھو پہ کردہ ہے کہ ایتھو پہ کردہ ہے۔ یہاں اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا، دل سے نکلے بات اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ عزیزان محتشم، آج ہماری وعظ و نصیحت میں طاقت کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ یہ وعظ و نصیحت یہاں سے نہیں ہے۔ جو بندہ پہلے ہی بک جائے اس نے کیا کوئی سودا دینا ہے، جو پہلے ہی بک کے آئے۔ عزیزان محتشم، یہاں ایک مثال سنا دوں، میرے نبی کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیزان محتشم، جب حضرت عمر کے دور میں جنگ ہوئی نا، جنگ قادسیہ، تو مسلمان قید میں آ گئے، پکڑے گئے، تو بادشاہ وقت نے آپ کو 3 آفر کی، 3 پیشکش کی، 3 چیزیں پیش کی، کہا آجو ہمارے دین پر 3 چیزیں دوں گا۔ پہلی چیز تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا۔ بادشاہ وقت کہہ رہا ہے، بادشاہ وقت کہہ رہا ہے، ایمان سے اپنے دل میں جھانکیے تو صحیح، یہ گاؤں کا نمبردار بندے کو کہہ دے میں تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا، تو بندہ تو چھلانگے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے دین کیا سارا کچھ ہی ایک سائیڈ پہ کرتا ہوں، نمبردار دی بیٹی دا رشتہ طلب بھی جاسی۔ آؤ عزیزان محتشم، حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ ہمارے دین پہ آ جا، قید تو تو ہو گیا ہے، ہمارے دین پر آ جا، میں تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا۔ اچھا، دوسرا گورنر کا منصب دوں گا، تیسرا مال سے حصہ دوں گا۔ یہ تینوں چیزیں ہی بندے کی کمزوریاں ہیں، لیکن جو بک چکے ہوں کہیں اور۔ ہائے، جب بادشاہ نے کہا نا آجا ہمارے دین پر، اب حضرت عبداللہ کا لفظ سنیے، آپ کا قول سنیے۔ آپ کہتے ہیں بادشاہ وقت ایک بات سن لے۔ کہا سناؤ کیا بات ہے؟ کہا اپنی جان کا سودا وہ کرتے ہیں جن کی اپنی ہو، جن کی اپنی ہو، جو پہلے ہی دے چکے ہو، جو پہلے ہی بک چکے ہو، انہوں نے کیا دینی۔ آؤ عزیزان محتشم، آج بھی شعر پڑھتے ہیں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی چوکھٹ پہ نہ ڈال، پھر کہتے ہیں گاڑی تو پٹرول پہ ہی چلتی ہے۔ میری طرف سے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں، لیکن گاڑی تو پٹرول پہ چلتی ہے۔ نہیں صاحب، جو رب کہہ رہا ہے، سورہ ہود کے الفاظ ہیں، یہی تو ایمان بتا رہا ہوں۔ ایمان کیا ہے؟ کسی اور طرف سے دھیان ہٹ جائے، بس تو مان لے تو ہی سب کچھ ہے۔ اب سورہ ہود کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، یہ قرآن کا 11واں سورہ ہے اور 12ویں سپارے کی پہلی آیت، اس سورہ کے اعتبار سے 6 نمبر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ کہتا ہے تیرا رازق میں ہوں، تیرا رازق میں ہوں، صرف تیرا نہیں، جس کو بھی میں نے جان دی ہے، جس کو بھی جان دی ہے، جس کو دی ہے، اس کا رازق میں ہوں۔ یہاں پہ ایک مجھے بات آپ کو سنائی دیتا ہوں مثال کے طور پہ۔ ایک ٹھیکیدار تھا، وہ گورنمنٹ کے ٹھیکے لیا کرتا، کہتے ہیں ہم نے ایک جگہ ٹھیکہ لیا تو بور 20 فٹ اندر چلی گئی، نیچے چلی گئی۔ 20 فٹ جب نیچے گئی نا تو ایک پتھر نکلا دانے دار، تو میں نے کہا رک جاؤ بھائی اس کو دیکھیں یہ کیسا پتھر ہے، عجیب سا پتھر ہے۔ ٹھوکر ماری تو ٹوٹ گیا، اس میں سے ایک کیڑا نکلا، اس کیڑے کے منہ میں بھی روزی کا ٹکڑا تھا۔ اب سورہ مومنون کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کا 23واں سورہ ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں ما کننا عن الخلق غافلین، تیرا رب اپنی مخلوق پر نظر جمائے، وہ غافل نہیں ہوتا، وہ تو ہر وقت تجھے دیکھتا رہتا ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، جو وہ کہتا ہے میرا اس دن سے ایمان اور پختہ ہو گیا، جو 20 فٹ گہرائی میں
ایک کیڑے کو بھوکا نہیں مرنے دے رہا، وہ مجھے کیسا بھوکا مرنے دے گا۔ یہاں پہ مجھے اپنے جد امجد حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ایک قول یاد آ گیا۔ آپ فرماتے تیز آندھی چل رہی ہو، پتے سبز ہوتے ہیں، رات میں وہ سیاہ نظر آتے ہیں، تاریک رات ہو، وہ سیاہ رنگ کے پتے جو سبز ہوتے سبز ہیں، لیکن رات کو وہ سبز نہیں نظر آتے، وہ سیاہ نظر آتے، تو وہ سبز رنگ کے پتے پر ایک چھوٹے سے کیڑے کو تیز آندھیوں میں نیچے نہیں گرنے دیتا، وہ علی کو کیسے بھول جائے گا؟ آپ سے کسی نے سوال کیا، آپ سے کسی نے سوال، باب مدینہ تو العلم تھے نا، آپ سے کسی نے سوال کیا، آپ سے کسی نے سوال کیا۔ دوستان گرامی قدر، یہ ضمناً بات کر رہا ہوں اس سوال سے پہلے۔ علی ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، جب میں غفیر تھا، ایک بندے نے سوال کیا، یا علی جانور بچے کون سے دیتے ہیں، انڈے کون سے دیتے ہیں؟ یہ معروف بات ہے، آپ سبھی نے سنی ہوئی ہے۔ آپ کہتے ہیں جن کے کان باہر ہوں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہوں وہ انڈے دیتے ہیں۔ دوسرا بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا باب مدینہ تو العلم ہے، مجھے بھی بتائیں کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے بچے دیتے ہیں۔ اب مجھ سے آپ سوال کریں میں جواب دے دوں، میں کہا تو صرف ستے پہ ہو جس میں جواب پہ دینا، سارے تو میں جواب دے چھڑیا، سارے واسطے ہی جواب آنا۔ تو دوستان گرامی قدر، اب علی نہیں کہتے جو مدینہ تو العلم کا باب ہوں۔ پھر دوسرے نے سوال کیا نا، یا علی مجھے بتائیں کون سے انڈے دیتے ہیں، کون سے بچے دیتے ہیں؟ علی کہتے ہیں بھئی تو بھی سن لا۔ آپ فرماتے ہیں جو دودھ دے وہ بچے دیتے ہیں، جو دانہ دے وہ انڈے دیتے ہیں۔ اب تیسرا بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا موجاں بن گئی ہیں، بھئی مینوں ہی دسو ہونا، جے انہوں دسیا نے علیحدہ تو مینوں ہی جواب دیو، کیڑے جانور انڈے دین دین تے کیڑے بچے دین دین؟ آپ آگے تو ہی سن لا، جو چبا کے کھائیں وہ بچے دیتے ہیں، جو نگل جائیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ عزیزان محتشم، اب کسی اور نے سوال نہیں کیا، علی کا علی جملہ سنیے۔ علی کہتے ہیں اگر یہ ساری نشست تھی یہی سوال علی سے پوچھتی، جو پہلے کو دیا تھا دوسرے کو نہ دیتا، جو دوسرے کو دیا تیسرے کو نہ دیتا، جو تیسرے کو دیا تھا چوتھے کو نہ دیتا، جو چوتھے کو دیا تھا پانچویں کو نہ دیتا، جو پانچویں کو دیا تھا چھٹے کو نہ دیتا، جو چھٹے کو دیا تھا ساتویں کو نہ دیتا، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ جواب دیتا، سوال ایک ہی رہتا۔ تو آؤ عزیزان محتشم، اس علی سے سوال کیا جا رہا ہے، یا علی بتائیے انڈا ہو، انڈے کی طرح بندہ ایک مکان میں ہو، انڈے میں کوئی سوراخ تو کوئی نہیں ہوندہ اور مورا شورا تو کوئی نہیں ہوندہ نا، انڈے کی طرح بندہ کا گھر ہو، انڈے کی طرح مکان میں ہو جس میں کوئی دروازہ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، تیرا رب کیسے رزق دے گا؟ ہائے علی کا علی جملہ سنیے، باب مدینہ تو علم تھے کا سن لے، جیسے وہ موت دے گا ایسے ہی تجھے رزق دے گا، ایسے ہی رزق دے گا۔ او عزیزان محترم، تھوڑا قرآن اور نہ سنا دوں، سورہ مومنون پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کا 23واں سورہ ہے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، انسان کو میں نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے جوڑ سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، تو ایک پانی کی بوند تھا، میں نے لوتھڑا بنایا، فی قرار مکین، پانی کی بوند کو فی قرار مکین میں رکھا، یعنی ماں کے پیٹ کو مضبوط ٹھکانہ بنا کے رکھا۔ ثم جعلنہ نطفۃ علقہ، پھر اسی پانی کو تیرے رب نے لوتھڑا بنایا، فخلقنا علقۃ مضغہ، پھر اسی لوتھڑے کو تیرے رب نے بوٹی بنایا، فخلقنا مضغۃ عظاما، پھر اسی بوٹی کو ہڈیوں سے پرویا، فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، ثم انشانہ خلقا آخر، پھر تجھے نئی صورت دے کے بھیج دیا، نئی صورت دی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بابرکت ہے وہ اللہ، اسی کا نام ہے، بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین بنانے والا ہے،
جو پانی کی بوند سے تجھے بنا رہا ہے، جو ماں کے پیٹ میں تجھے بنا رہا ہے۔ عزیزان محتشم، جو رب ماں کے پیٹ میں رزق دے سکتا ہے وہ باہر ہمیں نہیں دے سکتا۔ یہی تو اللہ کہہ رہا ہے من نہ منا باللہ، مجھ پر ایمان لا۔ اگر ایمان ہوتا تو رزق کے لیے مارے مارے نہ پھرتے، نعت خوانیاں رزق کے لیے نہ ہوتی، یہ رسول اللہ کے لیے ہوتی، یہ تقریریں پیسوں کے لیے نہ ہوتی، یہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہوتی۔ صاحب یہ بڑے بڑے ہم دعوے کرتے ہیں ہمارا تو الحمدللہ اللہ پر ایمان ہے، لیکن اسی صاحب سے پوچھے کیا تو نے بہن کو بھی حق دیا ہے؟ کہ نہیں ہمارے میں رواج نہیں ہے۔ رواج اپنے بچائے تو دعوے محبت کے اللہ کے کرے۔ صاحب تجھے تیرا دین سلامت ہو، تجھے تیرا دین مبارک، مجھے تو مصطفیٰ کا دین چاہیے۔ او عزیزان محتشم، اللہ پاک کہتے مجھے میرے محبوب کی اتباع چاہیے، میرے محبوب کی محبت چاہیے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایمان یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ نہ تجھے بابا پیارے ہوں، نہ تجھے اولاد پیاری ہو، اور جڑے نیانے تو کھڑانا ہے نا اپنے سینے آتے اے میرے تو ود پیارے نہ ہوں، تو جنوں آنا ہے نا ابو جی، وہ ابو جی بھی مجھ سے بڑھ کے نہ ہو۔ ہر انسان سے بڑھ کے جب تو مجھ سے پیار کرے، اسی کا نام ایمان ہے۔ او عزیزان محتشم، اپنے گریبان میں میں اور آپ جھانکیں، یہ وصیت صرف آپ کو نہیں، میں تقریر کردہ میں بریو ذمہ نہیں صاحب، یہ آپ کو بھی نصیحت ہے، اس کو بھی نصیحت ہے، بلکہ میرے روانی پیشوا فرماتے ہیں بیٹا جب بات کرتے ہو تو سمجھ لو انہیں کم ہے نصیحت، یہ تجھے زیادہ ہے، تم جان کر بھی انجان بن رہے ہو، اگر وہ نہیں جانتے تو آج انہیں پتہ چل گیا، تم تو پہلے جانتے تھے پھر کیوں نہیں کیا۔ او عزیزان محتشم، اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو آنکھ میں بے حیائی نہ ہوتی۔ اللہ تو سورہ نور میں کہہ رہا ہے، یہ سورہ نور 24واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 31 کے الفاظ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کل محبوب فرما دیجئے یغض من ابصارہم، اپنی نگاہوں نو تھلے کر لو، تیریاں اٹھیاں کیوں ہیں؟ اب اللہ کہہ رہا ہے محبوب انہیں بتلا دے، فرما دے، کل محبوب کہہ دیجئے، فرما دیجئے۔ یہ اللہ قرآن کا مزاج بتا رہا ہے، میں جب بھی اپنے محبوب کے لب میرے محبوب کے کھلتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کھلتے، میں کہتا ہوں کھول تو صحیح، آئے ذرا بولیے تو صحیح۔ عزیزان محتشم کا محبوب کہہ دیجئے یغض من ابصارہم، اپنی نگاہوں نیچیاں کر لو، تھلے کر لو۔ اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو نگاہیں اوپر نہ ہوتی، نگاہیں نیچی ہوتی۔ او عزیزان محتشم، حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی نے جب میرے آقا کی بات کی نا تو بڑے پیارے انداز میں کہا نیچی نظریں سب کی خبریں، نظریں تو نیچی رہتی تھی۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں حضور جب چلا کرتے بازار میں چلتے تو دیکھنے والے کہتے ہیں ایسے لگتا جیسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی چیز گم گئی ہے اسے تلاش کر رہے ہیں۔ ایمان سے میں اور آپ چلیں تو ہم وہ جہاں جہاں نظر پہنچ سکتی ہے وہاں پہنچاتے ہیں، حضور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نیچے چیز گر گئی اس کی تلاش کر رہے ہیں۔ یغض من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ او عزیزان محتشم، اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو نگاہیں نیچی ہوتی، اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو بہن کے حق پہ ڈاکے نہ ڈالتے، اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو دودھ میں ملاوٹ نہ ہوتی، اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو ہماری عدالتوں میں جھوٹ اور فراڈ اور دھوکہ نہ ہوتا۔ دوستان گرامی قدر، اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو آج زنا نہ ہوتا، اگر اللہ پر ایمان ہوتا۔ ایک حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے جب تو گناہ کرتا نہیں، جب تو گناہ کرتا ہے تو ہر ایک سے چھپتا ہے، بندہ دیکھ لے تو چھپ جاتا ہے، چھپتا ہے یہ نہ دیکھ لے فلاں نہ دیکھ لے، ہر ایک سے چھپ کے گناہ کرتا ہے۔ اور یارا میں ہی تجھے حقیر نظر آتا ہوں،
اللہ کہہ رہا ہے میں ہی تجھے حقیر نظر آتا ہوں، ہر ایک سے چھپ جاتے ہو، گناہ کرتے ہوئے ابا نہ ویکھ لوے، امی نہ ویکھ لوے، بھائی نہ ویکھ لوے، اور رشتہ دار بیلی یار سنگی ساتھی ویکھ نہ لون، اور مینوں کوئی بندہ ہی نہ ویکھ لوے، لوک کے گناہ کرتا ہے، ہر ایک سے چھپ کے گناہ کرتا ہے، میں تجھے حقیر نظر آیا ہوں، میں ہی تجھے حقیر نظر آیا ہوں کہ تم میرے سامنے گناہ کرتے ہو۔ آؤ عزیزان محتشم، ایمان سے جب ہم گناہ کرتے ہیں، کوئی حاجی تو نہیں ہے یہاں پہ، میرے روانی پیشوا کہتے تھے بیٹا کیڑی جنڈی جڑی بن کنڈی، میرے بابا جانی کہتے تھے کیڑی جنڈی جڑی بن کنڈی، پتر کیڑا ہے بندہ جڑا گناہ تو خالی ہے، لیکن کدی یاد تک کرے جدو گناہ پہ کردہ اللہ بھی ویندہ پیا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور نہیں یاد، جب ایک ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی پتر دودھ وچ پانی ملا چاہ، ہو سکے اماں کو نہیں ملانا، ہو سکے اماں کہن دیا بیٹا عمر نہیں دیکھ رہے کا، عمر کی وجہ سے رکی قابو، میں تو اس کی وجہ سے رکی ہوں جو عمر کا بھی بنانے والا۔ آؤ دوستانی گرامی قدر، من آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لا، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لا، وآت المال علی حبہ، وآت المال علی حبہ، اللہ کہندا میری محبت وچ ونڈیا کر، ونڈیا کر، آپا تا ونڈیا ہی کدی نہیں، آپا تا ونڈیا تا کم ہو گیا سی، 10 روپیے 5 دیساں چاہتے باقی 5 ہی رانے ہیں۔ وآت المال، ہن اللہ تے ایمان ہوندہ تے مرس کنجوسی کیوں کرتا، پھر کنجوسی نہ کرتا، پھر بانٹتا، اللہ کہہ رہا ہے وآت المال علی حبہ ذوی القربہ، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دے،